السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صلہ رحمی کی بہت مثالیں دی ہیں، اور خاص طور پہ والدین، بھائی بہن اور عزیز رشتہ داروں کے ساتھ تو دوہرا اجر کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. لیکن ایک ایسا موقع جہاں پر گناہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دونوں ایک جگہ پر آ جائیں تو اس میں اگر والدین ہوں، اولاد ہو، عزیز رشتہ دار ہوں، یا وہ شخص ہو جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس کو بھی ٹھکرانا پڑے تو ٹھکرانا لازم ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، آدھی اس کی مان لو، آدھی اپنی منوا لو. ایسا نہیں ہے، اس کا مکمل اس کے متعلق بائیکاٹ کیا جائے. ہمارے معاشرے میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ دکانداری کے دوران اگر کوئی ایسا عمل ہو جس میں 2 نمبری کرنی ہو خاص طور پہ، تو اس میں اکثر شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، میں تو اکثر اس طرح ہوتا رہتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ایک فیلڈ اس طرح کی ہے، اور اکثر میں دکانیں بدل کے کبھی کسی دکان پہ کبھی کسی دکان پہ جاتا ہوں، تاکہ اس طرح کے لوگوں کے متعلق بھی جانچ پڑتال ہو سکے کہ کون کہاں پہ کس طرح کا عمل کر رہا. تو باپ اپنے بیٹے کو آنکھ مار کے اس کو اشارتاً یہ کہتا ہے کہ چھری پھیر دو. بندہ کو مالدار لگتا ہے. یا بھائی کو ٹھیک ہے کر دو اکثر. لیکن اب یہاں پر یہ ذہن میں ہم نے لانا چاہیے کہ اپنے بھائی کی مانی جائے، باپ کی مانی جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مانی جائے. اکثر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ یار کوئی نہیں، پیسے آ رہے ہیں، اس میں دین لانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ اپنے ذہنوں سے ہمیں نکالنا چاہیے. اور اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح ہوتا ہے کہ جب بچے کی شادی ہونی ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی شادی پہ یہ فلاں کام کرنے ہیں، کیمرہ مین بھی بلوانے ہیں، فلاں جگہ سے پروفیشنل کیمرہ مین بنوانے ہیں، ڈی جے بلوانا ہے. تو اب باپ کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. اب ایک جگہ پر بیٹے کی محبت ہے اور ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب وہ فرمان کو سائڈ پہ رکھ کے کس کی بات مانتے ہیں؟ بیٹے کی بات مانتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ تو اچھے خاصے دیندار ہیں، آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ بس
بیٹے کی محبت غالب آ گئی۔ اب یہ دین کے معاملے میں کسی کی محبت غالب آ جائے، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے، تھوڑا بھی نہیں، بہت زیادہ کمزور ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کیا زیادہ عزیز ہمیں اپنے عزیز و قارب کی محبت ہے؟ یہ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور جو میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 23 کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے ایمان والو، تمہارے باپ یا تمہارے بھائی ان سے دوستی نہ کرو، کس معاملے میں؟ جب وہ کفر کو، یعنی کسی بھی چیز کو دین کے معاملے میں انکار کرنے میں۔ اس آیت میں واقعہ اور بھی ہے، لیکن اس کو میں اس لیے یہاں پہ فٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ فٹ ہو رہی ہے کہ کسی بھی معاملے میں، کہ گناہ کے معاملے میں وہ دین کو، ایمان کو، اسلام کو زیادہ حق دیتا ہے، تو اپنے باپ کی بھی نہ مانو، اپنے بھائی کی بھی نہ مانو، اس کی مانو، کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر ہم جو اکثر الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی نہیں، ہمیں کون سا گناہ مل رہا ہے، وہ کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا نا، تو اس کے متعلق بھی آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ اگر تم ان کی محبت میں سب کو سہ لیتے ہو تو تم بھی انہی میں سے ہو، تم بھی ظالم ہو۔ انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تم بھی اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو، تمہارا حق تھا، اس کو روکو جا کے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں رشتہ داریاں خراب ہوں گی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ جب اس طرح کی باتیں ہم سوچتے ہیں پھر کہیں کہ کہیں اور پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اکثر شادی بیاہ کے موقع پر دادا جان یہاں پہ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، ایمان والی، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ان کی ایک بہت اچھی عادت ہے، اکثر لوگ بری مانتے ہیں، ماننے دے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ دین کے معاملے میں اکثر لوگ برے بنتے ہیں، کہ کسی جگہ پر اس طرح ڈی جے وغیرہ لگے ہوں اور لگانے والا اچھا خاصا دیندار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، نوافل پڑھنے والا ہو، اور وہ اس طرح کے کام کرے، اس سے ایکسپیکٹیشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کو جا کر یہ کہنا کہ بھائی اتنے بڑے مجمع میں جہاں پہ کس نے آواز نہ اٹھائی ہو، اور جا کے یہ کہنا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی جرت کی بات ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ مضبوط ایمان کی نشانی۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہم خاموش رہتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے ایمان کمزور ہے۔ اگر کوئی جرت کر کے بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان مضبوط ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہو، سب سے پہلے کس کا فرمان دیکھنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ کا جو بھی کام ہے سنت کے مطابق چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کہیں پہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نظر آتا ہے تو اس کو فوراً روک دیا جائے، اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے کہ یہ کام درست نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح کرو۔ اگر ہم سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یقین جانیے، جس طرح میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ وہ صرف عمل نہیں ہوتا، اس میں دعا بھی شامل ہے، اس میں برکت بھی شامل ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی شامل ہے، اور اس میں ہر قسم کے گناہ سے بچاؤ بھی ہے۔ تو جب ہم نے یہ عمل نہیں کرنا تو پھر بے برکتی بھی ہوگی، پریشانیاں بھی پیدا ہوں گی، بعد میں مشکلات بھی پیدا ہوں گی۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، کہ جو کوئی اپنے معاملات قرآن و حدیث سے ہٹ کے کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانی لازمی بنی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی لازمی بنی رہتی ہے۔ اب قرآن و حدیث میں حکم ہے کہ فضول خرچی نہ کی جائے۔ آپ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیں، جتنی بے انتہا فضول خرچی یہاں پہ کی جاتی ہے اور کہیں پہ بھی نہیں کی جاتی، اور وہ شادی کتنی دیر ٹکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھے، ایسا معاملہ نہ لے کے آئے زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے۔ ایک بہت بڑے انڈسٹریل ہیں، ان کے دونوں بیٹا اور ایک دوسرا تھا اس کی بیٹی، ان دونوں کے آپس میں شادی ہو گئی۔ تو سننے میں آتا ہے، ویڈیوز میں بھی کافی چرچے تھے، اخبارات میں بھی،
کہ کروڑوں کی شادی تھی، اور ایسی شادی تھی کہ سسر نے اپنے داماد کو اور سسر نے اپنی بہو کو گاڑی گفٹ کی، اور لگژری گاڑی، اور ان کے لیے ایک ایسی جگہ پہ ان کے لیے گھر تیار کروایا کہ پتہ نہیں کتنے کنال کا بتاتے کہ کافی بڑا گھر تھا، اور بہت وہاں پر جو پروفیشنل کیمرہ مین بہت کچھ کیا گیا۔ خیر، تو ان کے متعلق میں بتانے یہ لگا تھا، نکاح تو ہو گیا، ولیمہ بھی ہو گیا، شادی کتنے دن چلی؟ 20 دن شادی چلی ہے، 3 مہینے بھی زیادہ تھے، نکاح طلاق ٹوٹ ختم ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، وہ جو کچھ ملا، وہ جو کچھ ہوا، سارا کچھ ختم ہو گیا، 3 مہینے بعد طلاق ہو گئی۔ اب یہ بات ہے کہ ایک بندہ سنت کے مطابق کرتا ہے اور ایک بندہ اپنے مطابق کرتا ہے۔ تو جو سنت کے مطابق کرتا ہے وہ، جس طرح میں نے کل کا ایک واقعہ بتایا آپ کو سامنے، حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، ان کو کیا سے کیا ملا، اور جو نہیں کرتے ان کو کیا سے کیا ملتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں، بے شک قریب رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، بھائی ہو، بہن ہو، جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، وہاں پر ان کو بھی چھوڑنا پڑے، ان کو بھی ٹھکرانا پڑے، تو آپ ٹھکرائیں، آپ آواز اٹھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کو برا کہتا ہے، لیکن آپ کی عزت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے اونچی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو ٹھکرایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کوئی پیش ہی نہ آنے دے جس میں ہمیں یہ عمل کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسے لوگوں سے ہمارا فیس کرائیں، ایسے لوگوں سے ہمارا آمنا سامنا کرائیں جو دیندار ہوں اور جو خود بھی دین کو پسند کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔